جو تیرے یہ غبار ہے، مشکل میں سارے کی رفتار ہے، عسکری کے سمر سرنگو آج سارا جہاں ہے۔ آقا جائیے، آقا جائیے، آقا جائیے، منتظر آج سارا جہاں ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، درس حدیث پاک میں ایک مرتبہ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دور حاضر کے فتنے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اس عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں۔ آپ حضرات درس حدیث پاک کے عنوان سے اب تک کچھ حدیثیں سماعت کی ہیں، آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک حدیث پاک جو قرب قیامت کے فتنوں کے حوالے سے ہے، اس کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے، معنی اور مفہوم ہے، لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ سچوں کو جھوٹا اور جھوٹوں کو سچا کہا جائے گا، اور خیانت پیشہ لوگوں کو امانت دار اور امانت دار لوگوں کو خیانت پیشہ بتلایا جائے گا۔ بغیر طلب کیے لوگ گواہیاں دیں گے اور بغیر حلف اٹھوائے حلف اٹھائیں گے، اور ذلیل قسم کے باپ دادا کی اولاد دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ خوش نصیب مانی جائے گی، جن کا نہ اللہ پر کوئی ایمان ہوگا نہ رسول پر کوئی ایمان ہوگا۔ اس حدیث پاک کو ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امام طبرانی نے اپنی معجم اوسط میں اور معجم کبیر میں نقل فرمایا، اور امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، اور امام طحاوی نے اس کو چند اضافی جملوں کے ساتھ معانی الآثار میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک میں چند باتوں کا تذکرہ کیا گیا، جس میں سے کچھ باتوں کا خلاصہ سابقہ حدیثوں میں ہو چکا ہے۔ اس حدیث پاک کے چند جملے ہیں کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا،
خیانت کرنے والے کو امانت دار اور امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ آپ حضرات اگر مسلسل ہمارے اس پروگرام سے وابستہ ہیں تو آپ سبھی حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ الحمدللہ اس کے متعلق گفتگو پہلے ہی ہو چکی ہے۔ آج اس حدیث پاک میں سے جس حصے کی ہم گفتگو کریں گے اس کا تعلق ہے کہ آدمی کا گواہی دینا اور گواہی دینے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اس میں گواہی سے مراد جھوٹی گواہی دینا ہے، یعنی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کیے بغیر چند سکوں کی خاطر، چند روپیوں کی خاطر یا چند لوگوں کی خوشامد کی خاطر کہے یا چند لوگوں کی دوستی کی خاطر اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکال دیتا ہے جس کی بنیاد پر اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول بھی ناراض ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن ایسے شخص کا بہت برا انجام ہوگا۔ گواہی کی جہاں تک بات ہوتی ہے، بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ گواہی صرف کورٹ کچہری ہی میں چلتی ہے، اس کے علاوہ گواہ اور گواہی کی کہیں ضرورت نہیں پڑتی۔ حالانکہ ہم اس بات کا تجربہ اپنی زندگی میں کرتے ہیں کہ بہت سارے مرحلے ایسے ہیں جس میں ہم اپنوں کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کے خلاف جھوٹی گواہی تک دے دیتے ہیں۔ تجارت کی بات سے اگر ہم شروع کریں کہ تجارت میں مالک کے لیے نوکر سامان بیچنے کے حوالے سے جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ اسی طرح معاملات کی بات کریں تو اپنے معاملے کو سچ ثابت کرنے کے لیے لوگ جھوٹے گواہوں کا انتظام کرتے ہیں، یا چند ایسے افراد کو جو ان کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، ان کے سکوں پر ان کی زندگی ہوتی ہے، ایسے افراد کو ملا لیتے ہیں اور وہ لوگ اس معاملے میں غلط گواہی دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح گھروں میں بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں جھوٹی گواہی کا اہتمام بڑے پیارے انداز سے کیا جاتا ہے۔ کبھی ساس بہو کا جھگڑا ہو اور بہو کے خلاف ساس اپنی بیٹی کو تیار کر لے کہ جب بیٹا آئے تو اس کے خلاف جھوٹی گواہی دے دینا، اور لڑکیاں اس بات کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اب سینکڑوں مثالیں ہم دے سکتے ہیں، بھائی بھائی کے جھگڑے میں، یا پھر دیور اور بھاوج کے جھگڑے میں، یا اس طریقے سے کہیں بازار میں جھگڑا ہو گیا، کہیں محلے میں جھگڑا ہو گیا، کہیں آپسی لین دین کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ ان سارے معاملوں میں کوئی بندہ کسی کی طرفداری کی خاطر اگر جھوٹی گواہی دیتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی حدیثیں بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی نے اپنی زندگی میں ایسی جھوٹی گواہی دی ہوگی تو یقیناً اس کا دل بار بار اسے توبہ کرنے کی دعوت دے گا، تاکہ دنیا میں توبہ کر کے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو اپنے آپ سے دور کر لے۔ گواہی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو جھوٹ بولنا، ایک گواہی دینا۔ جھوٹ بولنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت اللہ علی الکاذبین فرمایا۔ جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے ان پر آسمان والوں کی لعنت ہوتی ہے، زمین والوں کی لعنت ہوتی ہے، فرشتے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، اور اللہ کی تمام مخلوقات ان بندوں پر، ان بندیوں پر لعنت کرتے ہیں جو اپنے معاملات میں
جھوٹ کے ذریعے اپنے معاملات کو اور اپنی چیزوں کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جھوٹ بول کر کمائی ہوئی دولت حرام ہوتی ہے، دھوکہ دے کر کمائی ہوئی دولت حرام ہوتی ہے، اور آج بہت سارے کاموں میں ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جس کی بنیاد پر ایک تو جھوٹ کہنے سے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، عمر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، رزق سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اولاد پر ان جھوٹی باتوں کا برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ اولاد کے ہم مربی ہیں، ان کی تربیت کرنے والے ہم ہی ہیں، اور جب ہم ہی جھوٹ بولتے رہیں گے تو یقیناً اولاد ہماری سچائی کی راہ پر نہیں چلے گی، بلکہ وہ بھی جھوٹ بولتی رہے گی اور اپنے ہی گھر کو وہ تباہ کرے گی، اپنے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے میں وہ آپ کی بے عزتی کا سبب بنے گی۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور جھوٹ بولنے سے جو کمائی حاصل ہوتی ہے اس میں کسی قسم کی برکت نہیں ہوتی، الٹا وہ پیسہ ہمارے پیٹ میں، ہماری آل اولاد کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اور دعاؤں کی عدم قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم کیا رہے ہیں، ہماری پیٹ میں کون سے لقمے جا رہے ہیں، ہماری زبان کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر آمادہ ہے اور مسلسل اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہی ہے۔ تو آج ہماری جو گفتگو کا عنوان ہے، درس حدیث کا جو عنوان ہے، وہ ہے جھوٹی گواہی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واضح فرما دیا کہ قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی کا بول بالا ہوگا۔ اور پھر سے سمجھ لیں، جھوٹی گواہی صرف کورٹ کچہری ہی میں نہیں دی جاتی، عدالت میں نہیں دی جاتی، بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں، آگے ہم خلاصہ کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ کی بھی آنکھ کھل جائے، اور اللہ نہ کرے اگر ہم سے اپنی زندگی میں جرم ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے، یا کسی کے جرم میں ہم اس کام میں شریک رہے تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے، اور اس توبہ کے ذریعے ہمارے وہ گناہ اور ہماری وہ غلطیاں معاف ہو جائیں۔ ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے جو بڑی مشہور ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ بہتر ہے۔ پھر ایک قوم آئے گی جو اپنی شرافت کا بول بالا کرے گی، اپنی شرافت کے حوالے سے فخر و مباحث سے کام لے گی، اور موٹے ہونے کو پسند کرے گی، اور طلب کرنے سے پہلے گواہی دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے یہ گواہی دی جائے گی، یا پھر سامنے والا اسے پہلے ہی سے تیار کر لیتا ہے اور وہ اس بات پر آمادہ ہو جاتا ہے چند روپیوں اور سکوں کی خاطر، اور اس کی وجہ سے وہ گواہی دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک یوں بھی ملتی ہے جس میں حدیث پاک کا ایک حصہ ہے، پھر جھوٹ پھیل جائے گا یہاں تک کہ آدمی بلا طلب گواہی دے گا اور قسم کھائے گا۔ اس حدیث پاک کے حصے کو، اور یہ مکمل حدیث امام ابن ماجہ نے حدیث نمبر 2354، امام طحاوی نے اپنی کتاب میں تھوڑا الفاظ کے اختلاف کے ساتھ میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ اب گواہی جو سب سے زیادہ دی جاتی ہے وہ عدالت میں دی جاتی ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ عدالت میں جھوٹی ہی گواہی دی جاتی ہو، بعض ایسے افراد، بعض ایسے عناصر ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جرم سے بری کروانے کے لیے، اپنے آپ کو گناہ سے اور جو غلطی اس نے کی ہے اس سے بری کروانے کے لیے اپنے دولت کے بلبوتے پر، اپنے عہدے کے بلبوتے پر اور اپنی امارت کے بلبوتے پر وہ چند ایسے لوگوں کو تیار کرتا ہے، بعض تو وہ ہوتے ہیں جو اسے جانتے تک نہیں، پہچانتے تک نہیں،
ایسے لوگوں کو تیار کر کے اپنے خلاف یا اپنی تائید میں گواہی دلواتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں جرم سے بری ہو جاؤں، مجھ پر کسی قسم کی حد جاری نہ ہو، مجھ پر کسی قسم کی سزا مقرر نہ کی جائے، بلکہ میں اطمینان سے مجرم بھی رہوں اور جرم بھی کرتا رہوں، اور پھر جو لوگ جھوٹی گواہی دے کر مجھے وہاں سے چھڑواتے رہیں۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں، اور اس قدر عام ہو چکی ہیں کہ لوگ اب اس کو برائی تک نہیں سمجھتے۔ بعض لوگوں نے تو آمدنی کا ذریعہ ہی یہی بنا لیا کہ کسی کے بھی معاملے میں جا کر کھڑے ہو جاتے، کسی کی بھی تائید میں کھڑے ہو جاتے، جہاں سے زیادہ پیسوں کا آفر ہو وہاں لوگ چلے جاتے ہیں، اور جا کر اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، جو اس نے سکھا دیا، جو اس نے رٹا دیا، وہ ساری باتیں وہاں اندر جا کر کہہ دیتے ہیں، اور صرف کوٹھی کی بات نہیں کرتا بلکہ کہیں پر بھی اس قسم کی گفتگو اور کہیں پر بھی اس قسم کی باتیں جا کر دیتے، جھوٹے کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غلط کو صحیح بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک مجرم کو جسے جرم کی وجہ سے قید میں رہنا تھا اس کو آزاد کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ چیز ایسے ہی اچانک ظاہر نہیں ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کا خلاصہ اپنی امت کے سامنے کر دیا ہے کہ قرب قیامت یہ چیز ظاہر ہونے والی ہے، اور اس کا نظارہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حالت یہ ہوگی کہ کوئی قاضی کے پاس جا کر، کوئی عدالت میں جا کر باطل دعووں کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایسے گواہوں کو مہیا کرے گا کہ جو اس کے تعلق سے غلط گواہی دے کر اسے وہاں سے بری کرانے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ظالم آج مضبوط ہے، مظلوم کمزور ہے، ظلم کرنے والے ظلم کرنے کے باوجود سزا نہیں پاتے، اور ظلم سہنے والے مظلوم ہو کر بھی سزا پا جاتے ہیں۔ یہ وجہ یہی ہے کہ کچھ ایسے غلط عناصر، کچھ ایسے غلط افراد آج پیدا ہو چکے ہیں جو ظالموں کا ساتھ دے کر مظلوموں کو اور کمزور کر کے ان کے لیے حد جاری کرنے کا اور ان کے لیے قید میں جانے کا سبب بن رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس بات کا خلاصہ کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کے تعلق سے کیا سخت وعیدیں بیان فرمائی ہے۔ جھوٹی گواہی میں نے پہلے ہی کہا کئی چیزوں میں دی جاتی ہے۔ بعض ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جن کے تعلق سے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی کوئی کام کا نہیں ہے، یہ آدمی صرف منصب حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، عہدہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، جب اسے عہدہ مل جائے گا تو یہ اپنے عہدے کا غلط استعمال کرے گا اور اس سے عوام الناس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تائید کر کے اس کو منصب دلانا، ایسے لوگوں کی تائید کر کے اسے عہدے پر فائز کروانا، یقیناً یہ بھی ایک قسم کی جھوٹی گواہی ہے۔ لوگ اگر آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ کی گواہی پر اگر لوگ بھروسہ کرتے ہیں، اور اس کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ میں غلط آدمی کا انتخاب لوگوں سے کروا رہا ہوں، میں غلط آدمی کو لوگوں کے ذریعے عہدہ دلوا رہا ہوں، لوگوں کے ذریعے منصب دلوا رہا ہوں، تو یاد رکھنا وہ جتنا ظلم کرے گا، وہ جتنا ستم کرے گا، وہ جتنے گناہ کرے گا، جتنے لوگوں کے گھروں کو لوٹے گا، جتنے لوگوں کے ساتھ غلط رویہ کرے گا، اس کو جتنا گناہ ہوگا آپ کو بھی، اس کا ساتھ دینے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا کہ جس نے اس کو اچھا بتا کر لوگوں کے ذریعے اسے منصب دلوایا تھا، لوگوں کے ذریعے اسے مقام دلوایا تھا۔ اسی طریقے سے میں نے یہ اشارے میں بات کی ہے، اسی طریقے سے بعض ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو ایسے بچوں کو جعلی سرٹیفکیٹ دلوا دیتے ہیں، اور وہ جعلی سرٹیفکیٹ دلوا کر اپنا جو محنتانہ ہے، جھوٹا محنتانہ، اپنی جو غلط کمائی ہے وہ لے لیتے ہیں۔ پھر وہ سرٹیفکیٹ کے ذریعے آپ سوچیں اگر وہ جعلی سرٹیفکیٹ ڈاکٹر کا رہا، اگر وہ جعلی سرٹیفکیٹ انجینئر کا رہا، اس نے گھر بنایا
اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر میں کیا کیا چیزیں کتنی استعمال کی جاتی ہیں، اور وہ اپنی سرٹیفکیٹ کا غلط استعمال کرتا رہا، ایک ڈاکٹر اپنی سرٹیفکیٹ کا غلط استعمال کرتا رہا، تو پھر آپ بتائیں کہ کتنے لوگوں کا اس میں نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی جھوٹی گواہی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، یعنی وہ گواہ بن رہے ہیں کہ ہم جسے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں وہ قابل ترین آدمی ہے، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ کوئی اس کی تعلیمی لیاقت اور تعلیمی قابلیت کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا، بلکہ کسی اور سبب اس کو یہ سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس طریقے سے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ساری باتیں قرب قیامت کی علامات میں سے ہیں، جن کو آج ہم اپنی کھلی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم سے یہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں اور زمانے کا اور سالوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی اس کام میں ملوث بھی ہو۔ اگر ملوث ہے تو خدا کے لیے ان چیزوں کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں مختصر سی دولت کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ جھوٹی قسم کھا کر لوگوں کو ترقی دلوانا اور جھوٹی قسم کے ذریعے لوگوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا، اور اس سے جو لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، یہ نقصان یقیناً آپ بھی اس نقصان کے برابر حقدار ہیں۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جھوٹی گواہی دے کر آخرت میں وہ اپنے لیے کتنا بڑا عذاب تیار کر رہے ہیں، تو وہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں آخرت کا خوف نہیں ہوتا، جن کے دلوں میں مرنے کے بعد قبر کے اندر کے عذابات کا کوئی تصور نہیں ہوتا، اور وہاں سے لے کر قیامت تک جو اسے قبر کے اندر رہنا ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہوتا، اور قیامت کے دن کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ اگر قیامت کے دن کا تصور ہوتا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بندہ اس چیز کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں کرتا، اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اس کام میں ملوث ہے تو یقیناً وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتا۔ آئیے چند احادیث آپ حضرات کے سامنے اس حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ قرب قیامت میں جھوٹی گواہی کی کثرت ہو جائے گی، اور سچی شہادت سے آدمی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا اور مختلف بہانے کرے گا کہ کہیں سچی گواہی نہ دینا پڑے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قبل لوگ جھوٹی گواہی تو عام کر دیں گے اور سچی گواہی کو چھپائیں گے۔ یعنی کسی کے تعلق سے سچ بولنا ہے، آپ کسی سے اماؤنٹ لے کر یا کسی کی نظروں میں آپ بڑے بننے کے لیے یا پھر کسی کے عہدے کی لالچ میں، یعنی اسے عہدہ مل گیا تو میرا بھی کچھ کام بن جائے گا، اس کی لالچ میں اگر آپ نے سچائی سے منہ موڑ لیا، حالانکہ آپ حق جانتے ہیں، سچ جانتے ہیں کہ مجھے کیا گواہی دینی ہے، مگر اس کے باوجود اگر آپ جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا بہت بڑا عذاب ہے۔ اس حدیث پاک کو امام احمد نے مسند میں نقل فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جھوٹی گواہی جان بوجھ کر جھوٹ بولنا ہے، اور جھوٹی شہادت دینے کا مطلب یہ ہے کہ حق کو باطل قرار دینا اور سچی شہادت کو چھپانا بھی، یہ سچی شہادت کو چھپانا بھی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ جھوٹی گواہی کیا انسان کو کس مقام پر پہنچاتی ہے؟ سورہ بقرہ کی ایک آیت کا حصہ میں نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو شخص گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہ آلودہ ہے۔ ایک طرف اللہ نے پہلے پارے کی آخری آیتوں میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً،
اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو گواہی کو چھپاتا ہو؟ اس شخص سے بڑا ظالم. آپ کو حق معلوم ہے، آپ کو سچ معلوم ہے، اور اگر حق اور سچ معلوم نہیں ہے اور اگر آپ کسی کے کہنے پر جھوٹی گواہی دیتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. جب آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ میرے جھوٹ بولنے سے ایک مجرم کا فائدہ ہوگا اور ایک ایسا شخص جس نے کوئی جرم نہیں کیا، ایسا شخص جرم میں پھنسا دیا جائے گا، تو یاد رکھیں اس کی زندگی جتنی خراب ہوگی، اس کی آل اولاد کو جتنی تکلیف ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس تکلیف سے آپ کو بھی گزارے گا، اس مصیبت سے آپ کو بھی گزارے گا. اب آپ کہیں میری آل اولاد نہیں ہے، تو جو بھی آپ کے قریبی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس تکلیف سے ضرور گزارے گا. اور اگر دنیا میں یہ تکلیفیں نہ ملی تو یقین جانیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بھیانک سزا عطا فرمائے گا کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. تو ایک تو اللہ نے ظالم فرمایا اس شخص کو جو گواہی کو چھپاتا ہے، صحیح گواہی کو چھپاتا ہے اور جھوٹ کو عام کرتا پھرتا ہے، غلط چیزوں کو لوگوں تک پہنچایا کرتا ہے. اللہ نے ایسے بندے کے تعلق سے سخت وعید نازل فرمائی اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ اس کا دل گناہ آلودہ ہے، یعنی اس کے دل میں کوئی نیکی نہیں ہے، اس کے دل میں کوئی خیر نہیں ہے، اس کے دل میں کوئی اچھائی نہیں ہے، بلکہ اس کا دل گناہ آلود ہے. آج بہت سارے حضرات اپنے آپ کو حق ثابت کرنے کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، اپنی عزت، اپنے عہدے اور اپنے منصب کے لیے، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف دنیا والوں کی حد تک یہ بات ہے، نہیں، بہت سارے ایسے حضرات جو مولوی نما ہوتے ہیں، مفتی نما ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دین کا استحصال کرتے ہیں، جو شریعت کا استحصال کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کا استحصال کرتے ہیں. ورنہ وہ مفتیان کرام، وہ علماء کرام، وہ اولیاء کرام، وہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے جن کا باطن ظاہر کی طرح صاف ہے، جن کا مقصد اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، جن کا منشا لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو آج معمولی سی دنیا کی خاطر چند حواریوں کو جمع کر کے اپنے تعلق سے لوگوں کو جھوٹی گواہی دلواتے ہیں. ارے فلاں صاحب بہت بڑے ہیں، فلاں صاحب کے ہاتھ میں بڑی تاثیر ہے، ان کی زبان میں بڑی تاثیر ہے، ان کی نگاہوں میں بڑی تاثیر ہے. غرض کے بہت ساری باتیں اڑائی جاتی ہیں. میں نے صرف اشارے دیے ہیں، آپ کو تو اور بہت زیادہ پتہ ہوگا کہ کئی لوگ اس قسم کی تعریف کر کے، جھوٹی باتیں کر کے لوگوں کو وہاں پر پھنساتے ہیں. اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی پھنسا، آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف میں آیا، آپ کی وجہ سے کسی کی دولت کا نقصان ہوا، کسی کی جان کا نقصان ہوا، کسی کی اولاد کا نقصان ہوا، کسی کی زمین و جائیداد کا نقصان ہوا، کسی کی سواری کا نقصان ہوا، کسی کے گھر اور گھر کے سامان کا نقصان ہوا، تو اس کے ذمہ دار آپ بھی برابر ہوں گے، کیونکہ آپ کی باتوں کی وجہ سے وہ آپ کی جھوٹی گواہی پر یقین کرنے لگا اور وہ اس پر یقین کر گیا جو دھوکے باز تھا، اس پر یقین کر گیا جو دغا باز تھا، اس پر یقین کر گیا جو جھوٹا اور مکار تھا. خدا کے لیے کسی بھی شخص کے تعلق سے کسی بھی شخص کے تعلق کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں کہنے سے، اچھا کہنے سے پہلے اس کے بارے میں کئی مرتبہ سوچ لیں، اس کے بارے میں آپ جان لیں، اس کے بارے میں تحقیق کر لیں. ایسا نہیں کہ میں پھنسا ہوں اسے بھی پھنساؤں گا، میرے دوست کو بھی پھنساؤں گا، میرے رشتہ داروں کو بھی پھنساؤں گا. میں اکیلا کیوں پھنسوں؟ میری اکیلے کی جائیداد اور دولت کیوں خراب ہو؟ چلو جھوٹی باتیں کہہ دیتے ہیں، لوگوں کو پھنساتے چلیں، لوگوں کو غلط چیزیں دلاتے چلیں، لوگوں کو غلط سامان بیچتے رہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے رہیں. تو یاد رکھنا اس سے مختصر سے وقت کے لیے دنیا تو اچھی ہوگی، مگر جب اللہ کی پکڑ ہوگی تب دنیا کی کوئی طاقت کسی کو نہیں چھڑا سکتی. اس بات کو ذہن میں رکھ لے. اور جب بندہ یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے دل پر گناہوں کی سیاہی لگوا دیتا ہے، اس کے دل کو سیاہ بنا دیا جاتا ہے، اس کے دل پر گناہوں کے دھبے آ جاتے ہیں، وہ میلا پڑ جاتا ہے، زنگالود ہو جاتا ہے. اور جب کسی کا دل زنگالود ہو جائے تو دل کے اندر سے جو
شفافیت تھی، دل کے اندر جو چمک تھی، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو انسان اچھے اور برے کی تمیز بھول جاتا ہے، نیکی اور برائی کی تمیز اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ غلط کاموں کی طرف بڑھتا ہے، اور غلط کام کرتے ہوئے اسے کبھی یہ تک محسوس نہیں ہوتا کہ میں نے غلط کام کیا، میں نے برا کام کیا، میں نے اللہ کو ناراض کیا، میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناراض کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گواہی کا چھپانا، یعنی اگر صحیح گواہی آپ کو معلوم ہے، اس کا چھپانا حرام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر وعید فرمائی ہے، اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہ آلود ہے۔ گواہی کا چھپانا یہ ہے کہ انسان گواہی دینے سے اپنے آپ کو روک لے، اور گواہی چھپانا اس وقت حرام ہے جب اس کی گواہی نہ دینے سے صاحب حق کا حق ضائع ہو جائے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ فلاں حقدار ہے، اس کے باوجود اگر آپ گواہی نہیں دیتے تو یاد رکھنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہ کی اضافت دل کی طرف کی گئی، کیونکہ گواہی چھپانا اس کو ادا نہ کرنے کی نیت کا تعلق دل سے ہے، اور جب کسی فعل کی اضافت کسی عضو کی طرف کی جاتی ہے تو اس میں زیادہ تاکید ہوتی ہے۔ ہمارے اکابرین نے گواہی کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ ایک امام راغب نے گواہی کا مطلب بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دل کی آنکھوں یا آنکھوں کے ساتھ دیکھنے سے جس چیز کا علم حاصل ہو اس کی یقینی خبر دینے کو شہادت کہتے ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن اسیر فرماتے ہیں جس چیز کا مشاہدہ کیا ہو یا جس پر کوئی شخص حاضر ہو اس کی خبر دینا لغت میں شہادت ہے، یعنی گواہی ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حمام نے لکھا ہے کہ کسی حق کو ثابت کرنے کے لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ الفاظ کے ساتھ مجلس قضا میں سچی خبر دینا شہادت ہے۔ اسی طرح مختلف اکابرین نے گواہی کی اپنے اپنے طور پر مختلف تعریفیں بیان فرمائی ہے، یعنی گواہی کہتے کس کو ہیں۔ ایک گواہی ہوتی ہے عینی شہادت، یعنی آنکھوں سے دیکھا گواہی دے دی۔ ایک ہوتی ہے سنی ہوئی شہادت کہ کان سے سنا اور گواہی دے دی۔ ایک ہوتا ہے کسی گواہ نے آ کر آپ کو کہا، اس کی گواہی پر گواہی دے دی۔ مگر یہ جو باقی کی جو دو گواہیاں ہیں، یعنی کسی سے سن کر گواہی دینا، اس وقت تک آپ اس کا ارادہ نہ کریں جب تک سنانے والے پر آپ کو اعتبار نہ ہو۔ اگر سنانے والے پر آپ کو اعتبار ہے، آپ کو یقین ہے، تو آپ یہ بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی آ کر آپ کو گواہی دے اور اس کی گواہی پر آپ گواہی دینا، یہ بھی اسی وقت ہے جب آپ کو سامنے والے پر اعتبار ہو، اس کی ذات پر یقین ہو، کبھی بھی آپ نے اس سے جھوٹ نہ سنا ہو، کبھی بھی اس نے مسخرے پن میں کوئی بات نہ کی ہو، تب اس کی گواہی پر آپ گواہی دے سکتے ہیں۔ جہاں تک نگاہوں سے دیکھ کر گواہی دینے کی بات ہے تو نگاہوں سے جو بھی آپ نے حق دیکھا ہے وہی حق گواہی دی جائے، وہی سچ گواہی دی جائے، چاہے وہ گھریلو جھگڑے ہوں، محلے کے جھگڑے ہوں، دکان میں کوئی کام کرنے والا چوری کر کے دکان کا نقصان کرتا ہو، یا پھر کوئی کسی کے تعلق سے غلط بات اور غلط ارادے کر رہا ہو اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو سامنے والے کے حوالے سے دوسروں کو آگاہ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور جب اس کے تعلق سے آپ سے پوچھا جائے تو آپ بغیر ڈرے ہوئے، بغیر خوف کیے ہوئے جو آپ نے دیکھا ہے وہ ان لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، یہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یہ کس کے تعلق سے ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، جو اللہ کے مقربین ہیں۔ اس کا آغاز اللہ نے یہاں سے فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ کئی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے تعلق سے بیان فرمائی،
ان میں ایک بندہ خدا کا وہ بھی محبوب ہے، والذین لا یشہدون الزور، اللہ فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ 19ویں پارے کے چوتھے رکوع کی میں بات کر رہا ہوں۔ چوتھے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے چوتھے رکوع کی تیسری آیت سے اس کا تذکرہ فرمایا، اور تیسری آیت سے لگ بھگ یہ رکوع کے ختم تک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرمائی ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں زور سے مراد شرک بھی لیا ہے، اور حضرت علی ابن ابی طلحہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جھوٹی گواہی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جھوٹی گواہی دینے والے کو 40 کوڑے مارتے تھے اور اس کا منہ کالا کرتے تھے، اور اس کو بازار میں گشت کرواتے تھے، بازار میں پھراتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جھوٹی گواہی دینے والا ہے، آئندہ لوگ اس سے محفوظ رہے۔ حضرت سیدنا ابو بکرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیا تم کو میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ نے یہ بات 3 دفعہ فرمائی، پھر فرمایا سب سے بڑے گناہ 3 ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا۔ آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آپ سیدھے بیٹھ گئے اور ان الفاظ کو بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے دل میں کہا کہ کاش حضور خاموش ہو جائیں۔ یعنی اتنی مرتبہ حضور نے اس بات کو دہرایا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی، ایک تو شرک تو بہت بڑا گناہ ہی ہے، ماں باپ کی نافرمانی بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور جھوٹی گواہی دینا یہ شرک، ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ حضور نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ یعنی یہ تینوں بڑے گناہ ہیں، کبائر گناہ میں سے ہے۔ مگر آج ہماری عادتیں تبدیل ہو چکی ہیں، اور ہم میں سے بہت سارے افراد اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم کس کے خلاف میں جھوٹی گواہی دیں اور کس کے تعلق سے ہم جھوٹی گواہی دیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اور روایت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انداز سے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ 2 مرتبہ شریک ٹھہرانے والے کے برابر ہے۔ اللہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے اجتناب کرو، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ یہ قرآن مقدس کی ایک آیت کا حصہ ہے۔ جھوٹ پر ایک الگ عنوان ہے، انشاءاللہ موقع بنے گا تو اس عنوان کی طرف ہماری کوشش بھی رہے گی۔ قیامت کے روز، یہ تو دنیا کی باتیں ہیں کہ دنیا میں جھوٹی گواہی دینے والا کس قدر اللہ کا نافرمان اور گناہ گار ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روایت ملتی ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے روز جھوٹی گواہی دینے والے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے حتیٰ کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو جائے گی۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ نے، صاحب ترغیب و تحریب نے، امام حاکم نے مستدرک میں نقل فرمایا ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینے والا کئی بڑے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، جن میں سے ایک جھوٹ بولنا اور جھوٹ بالنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والے جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی فطرت میں ہر بات ہو سکتی ہے لیکن خیانت اور جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں اس کو نقل فرمایا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن کی فطرت میں یہ بات ہرگز نہیں آ سکتی، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ جھوٹا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جھوٹی گواہی دینے والا دوسرا بڑا گناہ یہ کرتا ہے، ایک تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اوپر سے جو گواہی دے رہا ہے اس پر ظلم کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی گواہی کے ذریعے اس کا مال، عزت، جان سب کچھ چلا جاتا ہے۔ امام ذہبی نے اس کو کتاب الکبائر میں اس بات کو آپ نے نقل فرمایا ہے۔
ایک گناہ یہ ہے کہ جس کے حق میں وہ گواہی دیتا ہے اس پر بھی ظلم کرتا ہے کہ اس گواہی کے ذریعے اس تک حرام مال پہنچتا ہے، وہ اس گواہی کے ذریعے اسے لیتا ہے اور اس کے لیے اس مال کی وجہ سے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے اس کے مسلمان بھائی کے مال کا ناحق فیصلہ کیا گیا وہ اسے نہ لے، کیونکہ اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے۔ غلط گواہی دے کر اس کے لیے مال لیں گے تو جہنم کا ٹکڑا مل جائے گا، اور ناحق فیصلہ ہو، مسلمان بھائی کے حق میں کوئی فیصلہ غلط ہو رہا ہو اور اس کی وجہ سے وہ مال کماتا ہے تو یقیناً یہ اس کے لیے بہت بڑی تکلیف کا سبب ہے۔ ایک گناہ یہ بھی ہے جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے کہ اس نے اس چیز کو جائز اور حلال کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام اور معصوم قرار دیا، یعنی دوسروں کی جان و مال، عزت و آبرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ فرمایا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور سن لو جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ آپ مسلسل یہ فرماتے رہے یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سوچنے لگے کہ حضور خاموش ہو جائیں۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی نے اپنی اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان تمام باتوں کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی خبر لیں، اور سچ کسے کہتے ہیں، جھوٹ کسے کہتے ہیں، اس کی خبر لیں، اسلام کی کیا تعلیمات ہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، اور صرف جانے ہی نہیں بلکہ اس پر یقین کریں اور دیکھ لیں کہ دنیا میں جھوٹی گواہی دے کر آپ کچھ دنوں کے لیے خوشحال ہوں گے، مگر قیامت کے دن اس کا برا انجام ہوگا۔ آخری حدیث پاک پیش کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں۔ قیامت کے دن امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو معجم اوسط میں نقل فرمایا ہے، اور کئی محدثین نے بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ امام طبرانی لکھتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکی اور جھوٹی گواہی دینے والے کی گواہی سے پرندوں کو بھی اتنی دہشت ہوتی ہے کہ ڈر کے مارے وہ اپنی چونچیں زمین پر مارنے لگتے ہیں اور دموں کو ہلاتے ہیں، اور جھوٹی گواہی دینے والوں کے قدم زمین سے اٹھا کر انہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں جھوٹی گواہی دینے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے پر کس طرح اپنا غضب نازل فرماتا ہے۔ لہٰذا حدیث پاک ہے، حضور کا فرمان ہے، قرب قیامت یہ چیز عام ہوگی۔ اللہ نہ کرے کہ ہم بھی اس کا حصہ بن رہے ہوں۔ کسی بھی معاملے میں کبھی بھی گواہی کی نوبت آئے تو جو حق پر ہے اس کا ساتھ دو، جو ناحق ہے اس کا ساتھ نہ دو، اور اپنی جھوٹی گواہیوں سے کسی کے عہدے نہ بڑھاؤ، کسی کے مناصب نہ بڑھاؤ۔ لوگ اگر آپ پر یقین کرتے ہیں تو ان کے یقین کو ٹھیس نہ پہنچنے دو، کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی غلط آدمی عہدے پر آ گیا اور وہ جتنا وقت بھی اس عہدے پر رہے گا اس کا استحصال کرے گا، اس کا گناہ اس شخص کو بھی ہوگا جس نے جھوٹ بول کر لوگوں کے ذریعے اسے وہ عہدہ دلوایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر قرب قیامت کے جو فتنے ہیں اس سے ہماری حفاظت فرما، اس کا حصے دار بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا جو کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں اس میں کوئی غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، اور اپنے حبیب کی رضا والی اطاعت والی زندگی عطا فرما، حبیب کی اتباع والی زندگی عطا فرما۔ پروردگار ہر مصیبت، ہر آفت، ہر بیماری، ہر قسم کی پریشانی ہم سے دور فرما دے، خوشحال زندگی عطا فرما دے، ہماری زندگیوں سے تکالیف کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو، اور جو کچھ بھی ہماری زندگی میں تنگی اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں مولا ان سب کو دور فرما دے۔ مولا ہمیں ہماری آل اولاد کو 5 وقتہ نماز کا پابند بنا، تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت عطا فرما۔ کل بروز قیامت ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے مرحومین کو اپنے حبیب کی شفاعت
اور اپنے حبیب کے غلاموں کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا جو تیرے یہ حبدار ہیں، مشکل میں سارے کی رفتار ہیں، عسکری کے سمر سرنگو آج سارا جہاں ہے۔